الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ المعارج کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس انسان کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ اگر یہ تکلیف میں مبتلا ہو تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، اور جب اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جائے تو اپنے آپے سے باہر نکل جاتا ہے۔ مگر جو نمازی ہیں وہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ تو ان آیات میں نمازیوں کی صفات بیان کی گئی ہے کہ نمازی کون سے لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم نے نمازیوں کو بڑا اونچا درجہ دیا ہے، ان کو بہت معظم باوقار قرار دیا ہے۔ ان آیات میں ان نمازیوں کی صفات بتائی ہیں، الا المصلین، مگر نمازی لوگ، الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وقتی طور پر کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی، ہمیشہ نماز پر قائم رہتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ والذین هم فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ جن کے مالوں میں ایک معلوم حق ہے مانگنے والے اور محروم کے لیے۔ یعنی سوسائٹی میں وہ لوگ جو اس صورتحال پر آ جائیں کہ وہ دست سوال پھیلا دیں، وہ سفید پوش لوگ جو اپنی زندگی کو محنت سے کما کر زندگی بسر کرتے ہیں حلال پر، لیکن ناگہانی آفت میں آ جائیں تو وہ مانگ لیں، اور وہ لوگ جو حقوق سے محروم ہیں، ان لوگوں پر مال کا ایک معلوم حصہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو انصاف کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، یوم الدین پر ان کا یقین ہے، نظام عدل پر ان کا یقین ہے، اور ان کو یہ معلوم ہے کہ دنیا میں کتنے بھی مظالم ہو جائیں، لیکن ایک دن ایسا ہے جس میں ہر ظلم کی بابت باز پرس ہونی ہے، مظلوموں کو، محروموں کو ان کا حق دیا جانا ہے، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہونا ہے، اور اسی انصاف پر وہ دنیا میں بھی قائم ہوتے ہیں۔
دنیا میں بھی ان کا محاسبے پر یقین ہوتا ہے کہ محاسبہ ہونا چاہیے، اور یہ محاسبہ نظام عدل کی صورت میں خلافت راشدہ میں، بنو امیہ میں، بنو عباس میں، بنو عثمان میں، ہمارے غلبے کے دور میں، اور یہاں تک کہ ہندوستان میں اس محاسبے کا نظام موجود تھا کہ ظالموں سے باس پرس تھی اور محروموں کو ان کا حق دلایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نمازیوں کی صفات میں شامل کیا ہے کہ یہ آخرت پر، یوم الدین پر، انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی نمازی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے وہ نڈر بن جائے، بلکہ اس کو یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو احکامات مجھے دیے ہیں، انسانی فطرت کے مطابق جو ترقی کرنی ہے، انسانی سوسائٹی میں جو حقوق ادا کرنے ہیں، اس میں مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اور پھر آگے مزید ان عذاب ربہم غیر مامون، اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا ہی ہے کہ اس سے انسان کو ڈر لگا رہنا چاہیے۔ انسان زندگی میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے عذاب سے بالکل محفوظ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کے جو انعامات ہیں وہ اتنے وسیع ہیں، ان کی رحمتیں اتنی وسعت لیے ہوئے ہیں کہ انسان سے کبھی ناشکری نہ ہو، کبھی غلطی نہ ہو تو اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں، اور اللہ کی محبت اور شفقت کے خلاف کوئی عمل نہ ہو، اس کا ڈر ان کو ضرور لگا رہتا ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں پر یا وہ جو ان کی ملکیت ہے، باندیوں پر، اس پر ان کو کوئی ملامت نہیں ہے۔ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے کہ نسل انسانی نے بڑھنا ہے، قدرت نے یہ نظام رکھا ہے، انسانی نسل کو بڑھانا ہے اور پوری دنیا میں ان کو پھیلنا ہے۔ اس لیے اس عمل کو تو روکا نہیں جا سکتا، یہ فطرت ہے، ضرورت ہے، انسانی بقا کا ذریعہ ہے، لیکن اس کا ایک ڈسپلن اور قانون ہونا چاہیے جس میں نسل انسانی وہ تباہ نہ ہو، نسل انسانی میں خلل نہ پیدا ہو، اور درست طور پر انسان حضرت آدم علیہ السلام سے جن جن پشتوں میں انسان چلے تو اپنی نسل کو محفوظ رکھے تاکہ آخر تک اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو اور درست طور پر نسل جو ہے وہ آگے بڑھے۔ اس لیے نسل انسانی کی حفاظت اور اس معاہدے کی جس کو معاہدہ نکاح کہتے ہیں، اس کی پابندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جس نے اس کے علاوہ کوئی چیز تلاش کی تو اس نے حدود کو عبور کر لیا، سرکشی اختیار کی، حدیں پلانگ گیا۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہ امانت کی صورت میں ہے یا وعدے کی صورت میں ہے۔ کچھ چیزیں امانت ہیں، ذمہ داریاں امانت ہیں، اموال امانت ہیں، اور کچھ معاہدات ہیں جس کے تحت زندگی بسر کی جاتی ہے۔ انسانی سوسائٹی معاہدوں پر قائم ہے۔ ایک گھر ایک معاہدے سے بنتا ہے جس کو معاہدہ نکاح کہتے ہیں۔ ایک یونیورسٹی ایک تعلیمی معاہدے کا نام ہے
ایک جماعت یہ ایک دستور یا منشور پر ایک اجتماعیت قائم کرنے کا نام ہے، جس کو یہ معاہدے پر قائم ہے۔ ایک ملک ایک معاہدے کا نام ہے، جس میں ایک دستور پر، ایک سسٹم پر وہ آمادہ ہوتے ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ بین الاقوام، اقوام متحدہ، یہ ایک معاہدے کا نام ہے جو اقوام عالم کے درمیان ہے۔ انڈسٹری ایک معاہدے کے تحت وجود میں آتی ہے، زراعت ایک معاہدے کے تحت وجود میں آتا ہے، تجارت معاہدے کے تحت ہوتی ہے، انسانی زندگی معاہدات سے بسر ہوتی ہے۔ پوری زندگی کا سانچہ وہ ان معاہدات سے تعبیر ہے۔ اور اسی طرح انسان کے پاس امانتیں ہیں، مجلسوں سے لے کر اور اجتماعی ذمہ داری، قومی ذمہ داریوں تک۔ اس لیے قرآن مجید نے حکم دیا ہے وَأَنْ أَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچاؤ۔ تو نمازیوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ یہ ہر طرح کی امانت کا پاس رکھتے ہیں۔ وہ امانتیں مشاورت کی صورت میں ہو، مجالس کی امانت ہو، وہ امانت ذمہ داریوں کی صورت میں ہو، وہ امانت مال کی صورت میں ہے، یا اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے وسائل اس دنیا میں اس کی حفاظت کرنا، یہ انسان کے پاس امانت کے طور پر ہیں۔ تمام امانتوں کا پاس کرنا اور تمام وعدوں کا پاس کرنا، یہ ایک نمازی کی ذمہ داری ہے۔ نمازیوں کی صفات بیان کی جا رہی۔ وہ نمازی جو ایسے مزاج کے نہیں ہیں کہ کبھی تو وہ تھوڑی سی تکلیف سے جزا فضا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی سی خوشی سے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ متوازن زندگی ان کی نہیں ہے، اور وہ کوئی بڑا کردار دنیا میں نہیں ادا کر سکتے۔ جو متوازن انسان ہیں وہ نمازی ہیں، اور نمازیوں کی یہ بنیادی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک نور چمکتا ہے، ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ جب دوسری نیکی کرتا ہے تو دوسرا نور پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اس گناہ کے بعد اگر وہ توبہ استغفار کر لے، کوئی بڑی نیکی کا کام کرے تو یہ دھبا دھل جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ مسلسل گناہ کرتا رہے تو اس کا دل سیاہ اور دھبوں سے بھر جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے بدترین شکل وہ ہے جس کا ذکر قرآن حکیم نے کیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کو دلوں پر مہر لگا دی گئی، یعنی اتنا زنگ آلود ہو گیا کہ اب اس میں کوئی حق کی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ اور نیکی کے جو کام ہیں، نیکی کرے گا تو اس کا نور چمکے گا، اور اگر اس کے بعد گناہ کرے تو نور مدھم پڑ جائے گا۔ بڑا گناہ کیا تو ختم ہو جائے گا، اس کی روشنی بجھ جائے گی۔ اس لیے اس نور کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچی نیکی جو نماز ہے اس کی حفاظت کا حکم دیا کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس حفاظت کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ کہ نماز کے جو فرائض، واجبات، سنن ہیں، مستحبات ہیں، اور جس خوبصورت انداز میں اس نماز کو ادا کرنا ہے وہ اچھے انداز میں اس کو ادا کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد انسان کے دل و دماغ میں جو نور پیدا ہوا ہے، جو روشنی پیدا ہوئی ہے، جو اللہ کا تعلق پیدا ہوا ہے، اس کی حفاظت کی جائے۔
یعنی اس کے بعد نماز کے خلاف کوئی عمل نہ کیا جائے، وہ عمل جو نماز کے اثر کو زائل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ اب نماز کا نتیجہ کیا ہے کہ انسان فحشاء سے رک جائے اور منکر سے رک جائے۔ فحشاء اور منکر کسے کہتے ہیں؟ فحشاء کہتے ہیں انسانی سماج جن معاہدوں پر قائم ہے ان معاہدات کو توڑنا اور اس کے خلاف کام کرنا، جیسے مثلا نکاح ایک معاہدہ ہے، سماجی معاہدہ ہے، سماج کی اجتماعیت وہ معاہدہ نکاح کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔ اس معاہدے میں کچھ ہم چیزوں کا اقرار کرتے ہیں کہ اس مرد کا تعلق اس خاص عورت کے ساتھ ہوگا اور اس خاتون کا تعلق اس مرد کے ساتھ ہوگا۔ یہ مرد شرعی تقاضوں کے بغیر کسی اور خاتون سے غیر شرعی التفات نہیں کرے گا، اور یہ خاتون کسی غیر محرم مرد سے کوئی تعلق قائم نہیں کرے گی۔ ان شرائط کے ساتھ انسان کی اجتماعی زندگی، خاندانی زندگی بسر ہوتی ہے۔ اب اس کا بنیادی تقاضا کیا ہوا؟ ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں، جو نظام اللہ تعالیٰ نے خاندان کا نظام بنایا ہے اس کی پابندی کی جائے، اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے عورت یا مرد کے حقوق ٹوٹیں، اور کوئی ایسا کام بھی نہ کیا جائے جو اس معاہدے کو توڑنے والا ہو۔ اس معاہدے کو توڑنے والی چیزیں وہ زنا ہے، بدکاری ہے، اور زنا کاری، بدکاری، بے حیائی کی طرف لے جانے والا ہر عمل وہ اس فحشاء میں شامل ہوگا۔ اس لیے فحشاء کی جو ہر صورت ہے، اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جو بھی شکل ہے، وہ فحشاء میں شامل ہوگا۔ یہ فقہاء نے بطور مثال کے بیان کیا ہے، اس لیے کہ اس ادارے سے، سماجی ادارے سے ہر انسان کا لازمی رشتہ موجود ہے، وہ ایک خاندان سے، ایک گھر سے منسلک ہے، لیکن اس کے علاوہ سماج کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ بھی اس حکم میں شامل ہیں۔ بازار کے جو قوانین ہیں اس کو نہ توڑا جائے، مسجد کے جو قوانین ہیں اس کو نہ توڑا جائے، یونیورسٹی کے جو قوانین ہیں اس کو نہ توڑا جائے۔ ایک یونیورسٹی تعلیم کے لیے بنتی ہے، شعور کے لیے بنتی ہے، وہ سیاست کا مرکز نہیں ہے، وہ گروہیت اور فرقہ واریت کا مرکز نہیں ہے، وہ ذاتی مفاد اور نشے کی چیزوں کو بھیجنے اور نوجوانوں کو بہراروی پر لگانے کا مرکز نہیں، وہ تو نور اور روشنی پھیلانے کا مرکز ہے، تعلیم اور شعور پیدا کرنے کا مرکز ہے۔ اس لیے وہاں پر گورنمنٹ کا، والدین کا، اساتذہ کا، ایڈمنسٹریشن کا، طلباء کا اور تمام عملے کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ بلڈنگ، یہ اجتماعیت وہ تعلیم اور شعور کے لیے استعمال ہوگی، اس کے علاوہ یہ کسی اور غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو توڑنا یہ فحشاء ہے۔ بازار میں ایک نظام عدل ہے، ایک معاہدہ ہے کہ آپ چیز درست بیچیں گے اور اس کی ٹھیک قیمت لیں گے، ہاتھوں ہاتھ دیں گے۔ گاہک کے لیے یہ مناسب نہیں کہ چیز لے کر پیسے نہ دیں، یہ کھوٹے پیسے دیں، اور دکاندار کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ پیسے لے کر کوٹی چیز دے یا نمبر 2 چیز دے، یا اس میں لے تو لال کرے، یا اس میں کوئی عیب چھپا ہوا ہو اور اس کو چھپا کر رکھے، یا کوئی ایسا عمل جو اس معاہدے کے خلاف ہے، کسی کو کمزور دیکھ کر، ناسمجھ دیکھ کر اس کے ساتھ دھوکہ کرنا، یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ تو جتنے بھی معاہدات ہیں جو سماج میں تشکیل پاتے ہیں، وہ تمام کے تمام معاہدات، اس کی پابندی کرنا
یہ نماز کی حفاظت ہے، اور اس کے خلاف کرنا یہ فحشا ہے۔ اور اسی طرح منکر، ہر وہ عمل جو عقل کے خلاف ہے، یعنی جو بھی عقل مند طبقہ ہے یا مذاہب عالم ہے، وہ جس عمل کو برا سمجھتے ہیں، خلاف عقل سمجھتے ہیں، سماجی وقار کے خلاف سمجھتے ہیں، وہ عمل منکر کہلاتا ہے۔ یعنی ایک ہے اثم، گناہ، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر منکر گناہ کی فہرست میں بھی آئے، گناہ کی الگ فہرست اور خلاف عقل عمل کی الگ فہرست، یہ وسیع دائرہ ہے اسم سے۔ اس لیے یہاں کہا کہ خلاف عقل کام نہیں کرتے، جو بھی کامن سینس ہے، اجتماعی دانش ہے، عقل و شعور کے فیصلے ہیں، اس کے خلاف یہ نمازی نہیں کرتا۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے یہ فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ دو اینٹی طاقتیں ہیں، ایک نماز کی طاقت ہے جو انسانیت کی روحانیت کو بلند کرتی ہے، انسان کو کمال تک پہنچا، الصلاۃ معراج المومن، انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے یہ نماز، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری طرف فحشاء اور منکر ہیں، نماز پاورفل ہوگی تو فحشاء اور منکر رک جائیں گے، اور فحشاء اور منکر بڑھیں گے تو نماز غیر مؤثر ہو جائے گی۔ جتنا انسان فحشاء اور منکر میں پڑے گا تو اس کی نماز کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ جو لوگ سماجی معاہدوں کی پابندی نہیں کرتے، قرآن حکیم نے سورۃ الماعون میں ان کا ذکر کیا ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، وہ جو ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں، عام استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ فویل للمصلین، نمازیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، وہ نمازی جو اپنے نمازوں سے غافل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر مسکینوں کو دھکے پڑ رہے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں ہو رہی، یہ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، دیندار ہونے اور نمازی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، آخرت پر ایمان کا بھی دعویٰ ہے، لیکن جو سماج میں انسانیت پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، انسانی سماجی معاہدے ٹوٹ رہے ہیں، اس کو خبر نہیں ہے اور اس پر جو تک نہیں رہتی، تو نمازوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ یہ نماز قیمتی چیز ہے، جیسے انسانی جان کی حفاظت ہے، جیسے انسانی مال کی حفاظت ہے، جیسے انسان کی عزت کی حفاظت ہے، ایسے ہی اعمال کی بھی حفاظت ہے۔ اور اعمال میں سے سب سے اونچا عمل جو نماز کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، تو اس نماز کی حفاظت کی جاتی ہے، صرف نماز پڑھنا نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن حکیم نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا پورا نظام، یعنی جو نماز ہے اس کی شرائط ہے، اس کا بھی ایک دائرہ ہے، اس نماز کے ارکان و واجبات ہیں، اس کا بھی ایک دائرہ ہے، اس نماز کے کچھ نتائج اور اثرات ہیں، اس کا بھی دائرہ ہے۔ تو نماز سے پہلے، نماز کے اندر، نماز کے بعد اس نماز کی حفاظت کی جاتی ہے کہ اس نماز کی پابندی کی جائے اور اس کی حفاظت کی جائے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہ ایسی جنت میں ہوں گے جو بہت عزت کا مقام ہو، عزت کے ساتھ رہیں گے جنت میں، اس کے معزز شہری ہوں گے، اس جنت کے معزز مقام حاصل کریں گے۔ میرے محترم دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نمازی ہیں وہ بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں،
اور نمازی ہونے کے جو اثرات اور نتائج ہیں وہ قرآن حکیم کی ان آیات نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور دیگر جگہوں میں بھی نمازیوں کی صفتیں، ان کی خصلتیں، ان کے رویے بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے نماز کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی اور مسجد میں چھوڑ دی۔ نمازی وہ ہیں جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، یعنی ان کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے۔ مسجد دین کے غلبے کا مرکز ہے، وہ اس سے جڑے رہتے ہیں۔ وہ جہاں بھی ہوتے ہیں ان کا دل، ان کی محبت، ان کا تعلق وہ مسجد اور اس نماز سے قائم ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے ہی نمازیوں کا ذکر قرآن حکیم نے کیا ہے کہ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ ان کو تجارت، خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ ایسی اعلیٰ جماعت جو دین کے تقاضے سے پیدا ہوتی ہے، یہ اس کی سب سے بڑی علامت وہ نماز ہے۔ مومن ہونے کی علامت نماز ہے۔ اس لیے جب مسلمان جہاد کے لیے تشریف لے جاتے، وہاں رات کو پڑاؤ ڈالتے، تو پھر انتظار کرتے کہ یہ جو بستی ہے اس میں سے صبح فجر کی اذان کی آواز آ رہی ہے یا نہیں۔ اگر اذان کی آواز آتی تو پتہ چلتا کہ مسلمانوں کی بستی، اور مسلمانوں کی بستی کا مطلب ہے کہ عدل پر قائم ہے، انصاف پر قائم ہے، وعدوں اور معاہدوں کی پابندی کرنے والے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، نمازوں پر مداومت کرنے والے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ سچے اور دیانت دار لوگ ہیں، امانت دار لوگ ہیں۔ اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تو پھر تحقیق ہوتی کہ کون لوگ ہیں، ان سے مذاکرات اور معاملات ہوتے، پھر ان سے پوچھا جاتا کہ یہ نظام ظلم کے ساتھی ہے جو اس ملک میں، اس سلطنت میں قائم ہے، یہ اس کے دفاع کرنے والے، یا یہ کہ وہ اس کے خلاف ہے، یہ عام پبلک ہے۔ اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جاتا۔ تو نماز وہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے اونچا ذریعہ ہے، اس لیے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ تمام عبادتوں کو جمع کر کے بنائی گئی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو معجون مرکب قرار دیتے ہیں۔ معجون مرکب حکیموں کے ہاں وہ معجون ہے جو بہت ساری جڑی بوٹیوں کو شامل کر کے ایک دوائی بنائی جاتی ہے، اور وہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتی ہے۔ تو یہ نماز بھی بہت سارے فائدے حاصل کرنے اور بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ اس نماز میں تمام طرح کی عبادتیں جمع کی گئی ہیں۔ یہ تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی مقبول عبادتیں تھیں، مقبول اذکار تھے، مقبول ہیئات، شکلیں تھیں، ان تمام کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے نماز بنائی۔ اس میں تمام قسم کے ذکر شامل ہیں، تمام قسم کی عبادتیں شامل ہیں۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں 10 قسم کے اذکار لکھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اذکار بتلائے ہیں اس کی 10 قسمیں ہیں، اور وہ تقریباً 10 قسمیں وہ نماز میں موجود ہیں۔ جو ہیئتیں اللہ کی عبادت کی ہیں، وہ قیام ہو، وہ رکوع ہو، وہ سجدہ ہو، وہ اتحیات میں بیٹھنا ہو، وہ تمام شکلیں اور ہیئتیں نماز کا حصہ ہیں۔ اور جتنی بھی عبادتوں کی صورتیں ہیں، تلاوت کلام پاک ہے تو نماز میں تلاوت کلام پاک ہے، درود شریف ایک بہت اونچا عمل ہے،
تشہد ایک بہت اونچا عمل ہے، نماز کا حصہ ہے۔ سلام پر انسانی سوسائٹی کے لیے سلامتی طلب کرنا، انسانوں کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ، اس کا اقرار، تو نماز کی تکمیل وہ سلام پر ہوتی ہے۔ نماز کی روح اللہ کی بڑائی اور عظمت ہے، تو اس کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے، اور ہر عمل کو تبدیل کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بیان کی جاتی ہے۔ اس نماز میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر دنیاوی انعامات کیے ہیں اس کا شکر بھی ہے، اور جو روحانی انعامات کیے ہیں اس کا شکر بھی ہے۔ دنیاوی انعامات کے شکر کے طور پر ہم رکوع کرتے ہیں، جو انسانی ارتفاقات کی زندگی ہے، سماجی معاشی اجتماعی زندگی ہے، اس میں جو اللہ کی نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات، جس میں سے کچھ ہم جانتے ہیں اور کچھ ہم نہیں جانتے، ان تمام انعامات کا شکر وہ رکوع میں ادا کیا جاتا ہے۔ اور وہ تمام انعامات جو انسانی روح پر انعامات اور رحمتوں کی صورت میں برس رہے ہیں، اس کا شکر وہ سجدے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم، اللہ کی صفت عظیم کو بیان کرتے ہیں، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی صفت اعلیٰ کو بیان کرتے ہیں۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے۔ اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان تقسیم ہے، پہلا حصہ میرے لیے ہے اور دوسرا حصہ میرے بندے کی دعا اور مطالبہ، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اس میں جامع ترین دعا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جامع ترین کامل ترین دعا جو صراط مستقیم کے مطالبے پر ہے، اس کی طلب پر ہے، وہ دکھائی گئی کہ عقل و تاریخ کی روشنی میں جو صراط مستقیم ہے، ہمیں اس صراط مستقیم پر چلا۔ انعام یافتہ لوگوں کی جماعت، ان کا اتباع نصیب فرما، اور جو غیر انعام یافتہ ہیں، مغضوب علیہم اور ضالین ہیں، ان سے ہمیں بچا۔ اس نماز میں جامع ترین عمل ہے، اس لیے مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ مومن کی پہچان نماز سے بتلائی، اس لیے نماز کی پابندی کر کے دین کے غلبے کا وہ نظریہ اور نصب العین اختیار کیا جائے۔ اگر اجتماعیت کے نقطۂ نظر سے، رزق حلال اور دین کے غلبے کے نظریے سے نماز ادا کی جائے، وہ نماز صحابہ کی نماز ہوتی ہے، وہ تابعین اور تبع تابعین کی نماز ہوتی ہے، جنہوں نے اس نماز سے اللہ کا تعلق پیدا کر کے غیر اللہ کی عظمت کو اپنے دل سے نکال دیا۔ اس لیے دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، کیسر روم اور کسرا ایران، اور عرب کی بڑی طاقت ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ، ان سب کا رعب جو پوری انسانی سوسائٹی پر قائم تھا، اور انسانوں کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا، وسائل رزق قبضہ کیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان نمازیوں کے دلوں میں ان کا رعب ختم کر دیا اور اللہ کا رعب پیدا کر دیا، بلکہ ان کا رعب ان پر ڈال دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان لوگوں پر ان کا رعب پڑا، ان کی طاقت جو ہے وہ ان پر ظاہر ہوئی۔ یہ طاقت جو ہے وہ ان اعمال اور اخلاق سے ظاہر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان عبادات کی صورت میں رکھا ہے۔ اس نماز میں جو ارکان اسلام ہیں ان کی مشابہت بھی موجود ہے، شاعر اللہ سے تعلق ہے۔ 4 شاعر اللہ ہیں، بیت اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ اور نماز۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق نماز، اس کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق نماز پڑھی جاتی ہے، اور نماز خود جو ہے اسوہ ہے۔
اس میں ارکان اسلام بھی شامل ہے، چاروں ارکان اسلام نماز میں شامل ہے۔ نماز جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق کو پیدا کرنے والی ہے، اس لیے جب نماز درست طور پر ادا کی جائے اس کے نتائج اور اثرات انسانی زندگی پر ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے نمازیوں کے یہ جامع اوصاف جو انسانی سماج سے تعلق رکھتے ہیں ان صفات کو بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ساری صفتیں انسانی سماج کو درست بنیادوں پر قائم کرنے اور اس کو چلانے کے لیے اختیار کی جاتی ہیں، تو نمازی پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ سوسائٹی میں دین کو غالب کرنے، باطل کو مغلوب کرنے، سماج کو عدل پر قائم کرنے، انسانی اجتماعیت کو قائم کرنے کی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی بنیادوں پر نمازی بنانے، دین کو غالب کرنے، باطل کو مغلوب کرنے اور نمازیوں کے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔